مشکور ہوں جس جوش و جذبے سے آپ نے ہمارا استقبال کیا، تو خاص کر کے جوان بچوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ ان کے دل میں عاطفان زندہ ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ الیکشن 2024 کا الیکشن ہے، یہ 1980، 90، 2000، 2005، 10 کا الیکشن نہیں ہے۔ 2024 ایک دور جدید کا وقت ہے۔ اس میں میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں وہاں کے مسائل سنتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے کہ خدا را کہ اس دور میں 2024 میں لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہمارے علاقے کی عوام 4 چیزیں مانگتی ہے۔ ایک مانگتی ہے راستہ، دوسرا مانگتی ہے پانی، تیسرا صحت، چوتھا روزگار۔ ہمارے جو نمائندے پچھلے 10-12 سال سے 15 سال سے اس حلقے میں اپنی کارکردگی کے مظاہرے کر رہے ہیں، آپ خدا را ایک نظر دلائیں پچھلے 15 سال پہ، 20 سال پہ، حاجی صاحب کی وفات کے بعد، حاجی منصف خان صاحب کی وفات کے بعد آپ ایک نظر دلائیں، آپ کو اس حلقے میں کوئی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی ایسی نئی چیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملی ہے جس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز لایا؟ تو میں تو پورا ہلکا گھوما ہوں، یہاں مجھ سے لوگ اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 1960 یا 70 کی دہائی ہے۔ لوگوں کے رستے ابھی تک ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے، ہماری مائیں بہنیں پانی کے مٹکے اٹھا کے پہاڑیاں اتر رہی ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ یہاں میں اویلیو کینٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، سلطان پور کینٹ میں۔ سلطان پور کینٹ ایک ایسی چیز ہے، ایسا برانڈ ہے کہ وہ کسی بھی چھوٹی سٹی یا ماڈل سٹی کے ساتھ لگے تو اس کو اپ گریڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سلطان پور کینٹ ہے، یہ سلطان پور ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، جس کے ساتھ کینٹ لگتا ہے وہ ماڈل سٹی کو نام دیا جاتا ہے کینٹ کا۔ تو کینٹ سے مراد ابھی کینٹ کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس طرح سے میرے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو نمائندے جو حکمرانی کرتے رہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی افسوس یا کام کسی قسم کا نہیں کیا، انہیں چیز نظر نہیں آتی۔ نکاسی کا ایک ایسا مسئلہ، انسان گھر سے باوضو پاک ہو کر نکلے مسجد کی جانب تو مسجد تک پہنچتے ہوئے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور نماز کیسے ادا کرے گا؟ تو انشاءاللہ میں حویلیوں کے اندر تو ٹیم میں کا کوئی بھی اس طرح کی کمپلین آتی ہے الحمدللہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خاص کر کے نکاسی کا مسئلہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ایک انتخابی مہم کے دوران اس کا مطالبہ کیا جائے۔ میں تو بہت ہی نالائق سمجھتا ہوں ان نمائندوں کو جنہوں نے یہاں 10-15 سال حکمرانی کی اور نکاسی تک ٹھیک نہ کرا سکے۔ دوستوں بزرگوں، میرا تعلق جس خاندان سے ہے اس نے اس حلقے میں پچھلے 60 سال سے اپنی خدمات انجام دی ہیں، غریب پرور رہے ہیں، علاقے کی خدمت کی ہے، پروجیکٹس کیے ہیں، کام کیے ہیں، پہاڑوں میں راستے بنا کے دیے ہیں، گاؤں میں سکول دیے ہیں، پانی دیے، بجلی دی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے حلقے کا جب دورہ کرتا ہوں تو میرا دل فخر سے اور ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس علاقے پہ قربان جاؤں جس پہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس غریب عوام کے لیے خدمات کی ہیں، ان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو مجھے آج فخر ہے کہ میں اپنے بڑوں کی روایت کو لے کر، اپنے پیارے بھائی عاطف منصف خان شہید کا مشن لے کر حلقے میں ووٹ مانگ رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، بھائیوں سے، دوستوں سے، چاچوں سے، بزرگوں سے مل رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ لوگوں کے تعاون سے 8 فروری کو مجھے کامیاب کر کے آپ لوگوں کی خدمت کا موقع دے، اور میرے بزرگوں کی جو روایت تھی مجھے اس پہ استقامت دے، کیونکہ آج دور جدید ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ اس طرح کی ہیں ہمارے علاقے کی، خاص کر کہ جو ہماری جوان یوتھ ہے ان پہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے کہ ہمارے جوان بچے جو اس دور جدید میں جوان ہو رہے ہیں، سن 2002 کا یا 5 کا 10 کا جوان اور تھا، آج کل کا جوان اور ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم آپ کی خدمت کر کے یہ جو مسئلے ہیں روڈوں کے، یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں،
مسائل یہ نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈز کچھ اور ہونی چاہیے تھی. ہماری ڈیمانڈ ہاسپٹلس کی ہونی چاہیے تھی, ایجوکیشن سسٹم کی ہونی چاہیے تھی, بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لانے کی ہونی چاہیے تھی. ہماری ڈیمانڈز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا پانی گٹر تک نہیں پہنچا. تو یہاں پہ جو نمائندے تھے انہوں نے ہماری سوچ اس تک بند کر کے محدود رکھ دی ہے. یعنی کہ اس تک ہی محدود رکھا ہوا ہے کہ یہ نالی ان کو بنا کے دے دی تو اگلی دفعہ یہ کچھ اور مانگیں گے. لیکن اب جس طرح کے دور میں ہم آ گئے ہیں, خاص کر کے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ہماری یوتھ کو, ہماری آنے والی نئی جنریشن کو ووٹ کی پرچی کی طاقت کا سبق سکھایا, انہیں سمجھایا کہ ووٹ کیا چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی 70% آبادی جوان ینگ ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو یوتھ ہے ہماری وہ ایک ایسا فیصلہ کرے گی جس سے ایک یہ الیکشن اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک نیا قدم ہوگا انشاءاللہ. باقی بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, جو نمائندے سیاسی ابھی جو الیکشن میں میرے مقابلے میں کھڑے ہیں, آپ لہذا مہربانی کر کے ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کا میرٹ دیکھنا ہے. جو نون لیگ کا ہے اس کا بھی میرٹ دیکھنا ہے, اس نے 15 سال 12 سال ایم پی اے بنا, کیا کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے ایک نظر ووٹ ڈالنے سے پہلے. اس نے کچھ اگر کیے تو آپ اس کو ووٹ دیجیے گا, میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, کیونکہ ووٹ ایک جمہوری حق ہے, آپ سب کا حق ہے. لیکن آپ نے ایک نظر اپنے بچے کی طرف اور دوسری نظر اس طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سے 12 سال جو پی اے شپ میں کام کیے وہ کیا تھے. اگر وہ اسٹائل ہے تو آپ انہیں دیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں, ان کی طرف بھی آپ دیکھیے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ میں نے بھی اپلائی کیا تھا, اور بستی شرفان گروپ وہ واحد گروپ ہے جسے پاکستان تحریک انصاف سے جو اس کی محبت ہے وہ ٹکٹ یا پرچی سے الگ جدا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے, ہیں اور رکھتے رہیں گے. ان کا بھی میرٹ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان کے کیا کردار ہے, ان کے خاندان کا کیا کردار ہے, انہوں نے اس علاقے کے لیے کیا خدمات پیش کی ہے. اور یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ سہیل شیر خان اس طرح کھلے عام میدان میں شیروں کی طرح کیوں آیا, کس لیے آیا. میں اپنے حلقے کی حضور عوام کے لیے آیا ہوں, آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں, کیونکہ خدمت ہمیں برسے میں ملی ہے. آپ کے لیے جو چیز ہمارے خاندان نے ہمارے لیے چھوڑی ہے وہ خدمت ہے, خاص کر کے تحصیل ویلیاں جو ہمارا پیارا خوبصورت سا شہر ہے جو اندھیروں کی جانب چھوڑا ہوا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ 8 فروری کو ایک نئی بنیاد رکھیں گے اور ہمیں کامیاب کر کے اپنی خدمت کا موقع دیں گے انشاءاللہ. نماز عصر کا ٹائم بھی ہے, وقت ابھی ضائع ہوئی تھی تو لہذا نماز کا وقت بھی ہے, تو آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مع السلام.